السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الصف مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ترجمہ: جتنی چیزیں آسمان میں ہیں اور جتنی زمین میں سب خدا کی پاکی بیان کر رہی ہیں، اور وہ زبردست ہے حکمت والا۔ مسلمانوں، ایسی بات منہ سے کیوں کہہ بیٹھتے ہو جس کو کر کے نہیں دکھاتے؟ اللہ تعالیٰ کو تو یہ بہت ناپسند ہے کہ منہ سے کہو اور کرو نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چاہتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صف باندھ کر مضبوطی سے لڑتے ہیں جیسے سیسہ پلائی ہوئی دیوار۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کو وہ وقت یاد دلا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں بنی اسرائیل سے کہا، بھائیو تم مجھ کو کیوں ستاتے ہو، حالانکہ تم کو یقین ہو چکا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا تمہارے پاس آیا ہوں۔ پھر جب وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے ٹیڑھی چال چلے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ بدکاروں کو راہ پر نہیں لگاتا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کو وہ وقت یاد دلا جب عیسیٰ علیہ السلام نے، جو مریم علیہ السلام کا بیٹا تھا، بنی اسرائیل سے کہا، اے بنی اسرائیل، میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا تمہارے پاس آیا ہوں۔ مجھ سے پہلے توریت شریف اتر چکی ہے، اس کو سچ بتاتا ہوں، اور تم کو ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو کہنے لگے، یہ تو صریح جادو ہے، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس کو اسلام لانے کے لیے بلایا جائے، وہ اللہ پر الٹا جھوٹا طوفان باندھے، اور اللہ تعالیٰ بے انصاف لوگوں کو راہ پر نہیں لگاتا۔ ایسے کافر لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ تعالیٰ کے نور، قرآن یا اسلام یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بجا دیں، اور اللہ تعالیٰ تو اپنا نور پورا کر کے رہے گا۔ گویا کہ کافر برا مانے۔ وہی خدا ہے جس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت، قرآن اور سچا دین دے کر بھیجا، اس لیے کہ اس کو سب دینوں پر غالب کر دے۔ گو مشرک برا مانے۔ مسلمانوں، کیا میں تم کو ایسی سوداگری بتاؤں جو تم کو آخرت میں تکلیف کے عذاب سے بچا لے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو۔ اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں تمام سوداگریوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو آخرت میں ایسے باغوں میں لے جائے گا جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جنتا العدن کے عمدہ عمدہ مکانوں میں۔ یہی تو بڑی بڑی کامیابی ہے، اور ایک دوسری نعمت دے گا جس کو تم بہت پسند کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو مدد ملے گی، اور اب نزدیک تمہاری فتح ہوگی۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کو اس کی خوشخبری سنا دو۔ مسلمانوں، اللہ کے دین کی مددگار بنے رہو۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے نے حواریوں سے کہا، اللہ تعالیٰ کی طرف ہو کر کون میری مدد کرتا ہے؟ حواریوں نے کہا، حاضر ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے کو۔ پھر بنی اسرائیل کو ایک گروہ تو ایمان لایا اور ایک گروہ کافر رہا۔ پھر ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر ایمان والوں کی ان کی دشمنی پر مدد کی، وہ غالب ہو گئے۔ صدق اللہ العظیم۔